ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج جو سارے عالم اسلام کے لیے بہت ہی بڑی خبر ہے، اگر یوں کہا جائے کہ خوشخبری والی خبر ہے، تب بھی یہ صحیح رہے گا کہ فلسطینیوں پر یہودی آباد کار دہشت گردوں کی جانب سے جس طرح سے جبراً اس خطے میں قبضہ کر کے یہاں کے فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، اس کی تصویریں ہم لوگ ہر روز دیکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں آج فلسطینیوں کی عسکری تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر غیر معمولی طور پر متعدد راکٹ فائر کرتے ہوئے جنگجو اسرائیلی حدود میں داخل کر دیے ہیں، اور حماس کی کارروائی کے بعد اسرائیل میں ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ فوج نے ملک میں جنگ کی صورتحال کا اعلان کرتے ہوئے غزہ پر جوابی حملے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اب اس کو فوج کہیں، غاصب فوج کہیں، اسرائیل کی یا دہشت گرد فوج کہیں، وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس قدر اس وقت ڈر ڈر کر کے یہودی آباد کار اور لوگ بھاگ رہے ہیں کہ اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری اسکرین پر بدلنے والی یہ ساری تصاویر حماس کی جیت کی نشانی بتا رہے ہیں۔ کیا بچہ اور کیا بوڑھا، ہر کوئی اس میں جو ہے شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہودی آباد کاروں کو اور فوجیوں کو دھر لیا گیا ہے۔ حماس کے ملٹری کمانڈر محمد دائف نے ہفتے کو مقامی میڈیا سے خطاب میں اسرائیل پر حملے کا اعلان کرتے ہوئے اسے آپریشن الاقصی اسٹارم کا نام دے دیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف غیر متوقع طور پر اعلان جنگ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی جانب 5000 راکٹ فائر کر دیے گئے ہیں۔ فلسطینی اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ حماس کے راکٹ حملوں میں کئی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک مصدقہ ذرائع نہیں مل رہی ہیں، جبکہ غزہ کے سرحدی علاقے میں امدادی رضاکار امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، نقصان دونوں جانب سے ہو رہا ہے، حملے ادھر سے بھی ہو رہے ہیں، لیکن حماس کی جانب سے جس طرح اس وقت اچانک حملہ بولا ہے، زمینی سطح پر سے بھی اور فضائی طور پر بھی اور پانی کے راستے سے بھی اس وقت جو ہے اسرائیل کے محلے میں گھس کر کے ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ جو منظر ہماری ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، ہماری اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ یہودی آباد کار غاصب دہشت گردوں کے بھاگنے کا وہ منظر ہے جو فوجیوں کے آڑ میں رہ کر کے مسلمانوں پر وقتاً فوقتاً جو حملہ کرتے ہیں۔ ظالم دہشت گرد فوجیوں کے آڑ میں رہتے ہوئے مسجد اقصی پر دھاوا بول دیتے ہیں، مسلمان نمازیوں پر حملے کرتے ہیں، گھروں میں گھس کر کے نہتے جو ہے بوڑھوں پر، خواتین پر حملے کرتے ہیں، زیتون کے باغات کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ وہی آباد کار اس وقت جو ہے جب جان پر بن پڑی تو اس وقت بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت سارے کے سارے ایئرپورٹ بھرے پڑے ہیں اور مختلف جگہوں پر بھاگنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جہاں جہاں چھپ سکتا ہے یہودی اور یہ ملعون و مردود قوم جو ہے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن لگاتار حملے ہو رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک ویڈیو میں اسرائیلی فوج کی لاش کے قریب فلسطینیوں کو کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے بھی۔ ویڈیوز میں نظر آتش اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے مسلح
مجاہدوں کی خوشی مناتے ہوئے ایک اسرائیلی فوجی کو یرغمال بناتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ بہرکیف اس کی تصدیق مصدقہ طور پر نہیں کی جا سکتی، لیکن جو مختلف ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے پوری طرح سے یہودی اپنے اپنے گھر چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں ہنگامی سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن نے حماس کے حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر سیکورٹی حکام کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ غزہ کے قریب واقع اسرائیلی علاقے کے شہری بم پروف شیلٹرز میں داخل ہو رہے ہیں۔ ادھر جو ہے فلسطین میں ایک قسم کی جو ہے جشن کا ماحول ہے۔ تمام بچے بچیاں خواتین سب راستے پر آ رہی ہیں اور جو ہے اس میں شریک ہو رہی ہیں اور مجاہدین کا سپورٹ کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ بڑھیے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو کئی سالوں سے انتظار میں تھے، یہودی جس طرح سے جو ہے یہاں پر ظلم ڈھا رہے تھے اور اسرائیلی فوجی جس طرح ظلم ڈھا رہے تھے مسجد اقصی غزہ کی پٹی پر مسلمانوں پر، آج شاید یہاں کے مسلمانوں کی چین کا سکون کا سانس ملا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ ساری کی ساری جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین پر، یہ ایئرپورٹ کی جانب اور جو ہے ایئر بیس غزہ پٹی کا ایئر بیس خالی کرنے کا یہ منظر ہے فوجیوں کی جانب سے، اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے، اور دوسرا ایئرپورٹ کی جانب بھاگتی ہوئی یہ پوری گاڑیاں ہیں، عوام کے بھاگتے ہوئے بہت سارے مناظر ہیں ناظرین گرامی جو اس وقت جو ہے پورے سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت پورے عالم اسلام کے سوشل میڈیا پر ایک ہی تبصرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کو ناکوں چنے دبانے کے لیے تینوں راستوں سے حملہ کر دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایئرپورٹ کا منظر ہو یا مختلف شہروں کا یا غزہ پٹی کا یا غزہ پٹی کے اسرائیلی سرحدوں کا، ہر طرف اس وقت افراتفری کا ماحول ہے، لگاتار ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ بہرکیف اب تک جو ہے ہلاکتوں کی اور شہادتوں کی مکمل طور پر رپورٹ سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن جب تک نیوز ریکارڈ کی جا رہی تھی لگاتار حملے ہونے کی خبریں ہم تک پہنچ رہی تھی۔ اس کی تازہ اپڈیٹس جیسے جیسے آتی جائیں گی آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں ہوتی رہیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی، اور وہ خبر ہے کہ راجستھان بی جے پی نے پوسٹر میں جس کسان کو قرضدار بتا کر کے مہم چلانے کی کوشش کی، اصل میں وہ زمیندار نکلا اور مالدار نکلا۔ جھوٹی خبریں پھیلانے میں بی جے پی ویسے بھی جو ہے بدنام ہے، ایک اور خبر پھیلا کر کے راجستھان کے وہاں کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش میں خود جو ہے بدنام ہوئی ہے۔ راجستھان میں اسمبلی انتخابات رواں سال کے آخر تک ہونے ہیں اور اس کے لیے تاریخوں کا کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے۔ انتخاب کے پیش نظر ریاست میں سبھی سیاسی پارٹیاں سرگرم نظر آ رہی ہیں، خصوصاً کانگریس اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈران لگاتار راجستھان دورہ کر رہے ہیں۔ اس درمیان بی جے پی ایک پوسٹر معاملے میں بری طرح پھنستی ہوئی دکھائی گئی۔ دراصل کانگریس حکومت کے خلاف بی جے پی نے خاص مہم راجستھان چلا رکھی، نہیں سہے گا راجستھان چلا رکھی ہے۔ اس سلوگن کے ساتھ کچھ اشتہارات بھی شائع ہوئے۔ ایک پوسٹر میں کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے لکھا گیا کہ 19,000 سے زیادہ کسانوں کی زمین نیلام، نہیں سہے گا راجستھان۔ پوسٹر میں کسان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نہ ہی اس کسان کی زمین نیلام ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی تصویر شائع کرنے کے لیے اجازت لی گئی ہے۔ ٹی وی 9 بھارت ورش پر شائع ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پوسٹر پر جس کسان کی تصویر لگی ہوئی ہے اس کا نام مادھو رام جے پال ہے۔ مادھو رام کا کہنا ہے کہ اس پر نہ تو کوئی قرض ہے اور نہ ہی اس کی زمین نیلام ہوئی ہے، وہ 200 بیگھہ زمین کا مالک ہے۔ اب کسان بی جے پی پر ہتک عزتی کا کیس کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے جھوٹ پھیلا کر کے بی جے پی راجستھان پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایودھیا سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک وقف مسجد 30 لاکھ روپے میں رام مندر ٹرسٹ کو بیچ دی گئی ہے۔ اس سے بھی جو ہے افسوسناک معاملہ ایک مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے، اور وقف بورڈ میں کس طرح سے بھیانک جو ہے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اپنی ہی قوم کو بیچ ڈالتے ہیں یہ لوگ، اس کی تازہ مثال ہے۔ ایک وقف مسجد کو مسجد کے متولی کی جانب سے رام مندر ٹرسٹ کو فروخت کر دیا گیا۔ اس خبر سے یہاں کے مسلم سماج میں بے چینی پھیل گئی اور غصہ پھیل گیا ہے۔ متولی اور مسجد کمیٹی کے رکن کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس نے بطور گواہ متولی اور ٹیمپل ٹرسٹ کے درمیان ہونے والے اگریمنٹ ٹو سیل پر دستخط کیے تھے۔ مسلمانوں نے ایودھیا کی ضلع مجسٹریٹ سے اپیل کی کہ مسجد کے متولی اور مندر ٹرسٹ کے درمیان رجسٹر اگریمنٹ ٹو سیل کو منسوخ کریں۔ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ میں بھی شکایت درج کرائی گئی ہے۔ مسجد بدر نامی مسجد تقریباً 100 سال پرانی ہے اور ایودھیا کے پنجی ٹولہ علاقے میں رام جنم بھومی کی احاطے کے ساتھ واقع ہے۔
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ जायदाद नंबर 1213 के तौर पर रजिस्टर्ड है और सरकारी गेजेट और दीगर दस्तावेजात में मस्जिद के तौर पर भी जिक्र किया गया है। इसके मुतवल्ली मोहम्मद रईस ने 30 लाख रुपए में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को फरोख्त किया और 15 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद एग्रीमेंट टू सेल कर दिया। अयोध्या में वक्फ अमलाक को बचाने के लिए बनाई गई मकामी कमेटी मरकजी शिकायत कुनंदा और अंजुमन मुहाफिज मस्जिद और मकाबिर के सदर आजम कादरी ने कहा कि अयोध्या के महल्ला पंजी टोला में एक पुरानी मस्जिद बद्र वाक़ है, जहां पाबंदी से 5 वक्ता नमाजें बिला ताअत्तुल होती हैं। जुमेरात की दोपहर अयोध्या के मुसलमानों के एक वफ्द ने अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और मस्जिद मुतवल्ली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते और मुतवल्ली और टेम्पल ट्रस्ट के दरमियान किए गए फरोख्त के मुआहदे को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए मेमोरेंडम सौंपा है। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट नीजेश कुमार ने कहा कि मस्जिद बद्र की फरोख्त से मुतालिक दरख्वास्त मेरे दफ्तर को मौसूल हुई है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंफोर्समेंट अमित सिंह को जांच सौंप दी गई है। नाज़रीन गिरामी, इससे भी अफसोसनाक इस कौम का क्या हो सकता है कि मस्जिद जो अल्लाह ताला एक मरतबा वक्फ किए जाने के बाद वो मस्जिद ही रहती है ता क़यामत तक, उसको नहीं हटाया जा सकता। ऐसी चीज़ों को बेचने वाले अगर मुसलमान और वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए अराकीन हो सकते हैं तो ये किस कदर बेशर्मी की बात है, किस कदर बेगैरती की बात है कि जो है इस वक्त इस तरह की खबरें हम लोगों के सामने आती हैं। और इस तरह बहुत ही अफसोस के साथ जो मुतअल्लिक़ा मुतवल्ली है मोहम्मद रईस, उसको न सिर्फ निकाल बाहर कर देना चाहिए बल्कि उसके खिलाफ भी केस दर्ज करके पूरे उम्मत मुस्लिमा को धोखा देने का मामला भी दर्ज कर लिया जाना चाहिए। इसलिए कि मसाजिद के साथ जब इस तरह के मुसलमान ही इस तरह का रवैया रखे तो फिर गैरों से किस तरह का जो है हम लोग मामला अपनाया जा सकता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब इस सिलसिले में जो है क्या केस दर्ज करके इसके खिलाफ मामले दर्ज करके इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये असल तरीन मामला है। इधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी राघू चड्ढा को एक झटका देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि उनको अलॉटमेंट मनसूख होने के बाद उन्हें दिए गए सरकारी बंगले पर कब्जा जारी रखने का उन्हें कोई हक नहीं है। अदालत ने चड्ढा को दी गई अबूरी रोक खत्म कर दी, जिसका मतलब यह है कि राज्यसभा सेक्रेटरीट ने उन्हें किसी भी वक्त बंगला खाली करने के लिए कह सकता है। अदालती हुक्म के बाद जारी करदा एक बयान में आम आदमी पार्टी रहनुमा ने अलॉटमेंट की मनसूखी को मनमानी करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के हुक्म पर अपने सियासी मकासद और ज़ाती मफाद को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। उन्होंने इस तरह की रिहाइशगाहों में रहने वाले कई दूसरे पहली बार मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ भी इशारा किया और कहा कि वो मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आजकल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लीडरान के खिलाफ किस तरह का क्रैकडाउन है, उनसे उनकी तमाम सहूलियात छीन लिए जाने की जो कोशिशें हो रही हैं, जो बीजेपी के सामने हथियार नहीं डालते, वो तो इस वक्त जग जाहिर है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,